سے لے کے 1947 تک، اور وہ ایسی تاریخ رقم کی جسے انگریز آج بھی زخم چاٹتا ہے کہ وہ پگڑیوں والے، وہ جناب قلم سے خط لکھنے والے، وہ قلم سے فتویٰ لکھنے والے، وہ انگریز کہتا ہے میری حکومت کے درمیان اس بر صغیر کے اوپر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ مدارس کے مولوی تھے، اس لیے وہ مدرسوں کے خلاف ہے۔ آج بھی جو دین کے خلاف بات کرے تو تم سمجھ لیا کرو کہ یہ اسی انگریز کی اولاد ہے جس کو ہم سے ڈر ہے، اور ہم سے ڈرنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تمہارے لیے نرمی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نظریہ بڑا صاف ہے اور بڑی کھلی بات ہے۔ جو حضور کا غلام ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا، لیکن جو ان سے بیگانہ ہوگا ہماری جوتی بھی اس سے مہنگی ہے، ہماری جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک بھی اس سے مہنگی ہے انشاءاللہ۔ بس اتنی بات ہے کہ اپنے کارواں کو اور اپنے جذبے کو اسی طرح سلامت رکھتے ہوئے، اور سفر جتنا بھی طویل ہو جائے، تھک گئے ہو؟ میں پچھلے سال میں جیل میں تھا، تو یہیں اسی مقام پر تحریک لبیک کی ریلی پہنچی تو انہوں نے پرچہ کاٹا تھا۔ میں آج پھر کہتا ہوں کاٹو پرچہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ایک ایک کا نام گن لو، ایک ایک کی شکل یاد کر لو، کاٹو پرچہ۔ تم پرچہ کاٹو، پھر اس کا چرچا کرنا ہمارا کام ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور آج ایک بیان چل رہا تھا کہ جی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میں نے کہا اے لانتی اور مردود، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کوئی تجھے انسان مانے۔ تیرے اندر انسانیت والی خصلتیں بھی نہیں ہیں، نہ تجھے روحانیت کا پتہ، رونیت پڑتا ہے، نہ تجھے کسی بات کا پتہ، نہ تجھے کسی کام کا پتہ۔ حکومت تجھ سے چل نہیں سکی، ملک کے خلاف تو بکتا ہے، اداروں کے خلاف تو بکتا ہے، ہر چیز تیرے شر سے کوئی بچا نہیں۔ یہ ایک واحد شخص آیا ہے پاکستان میں جس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں، نہ دیندار محفوظ، نہ تاجر محفوظ، نہ وکیل محفوظ، نہ جج محفوظ، نہ جناب فوج محفوظ، نہ وطن محفوظ۔ اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کی فروخت ہوئی ہے، بڑی بڑی باتیں آئیں، بڑا مشکل وقت آیا، لیکن یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا ہے کہ کشمیر فروخت ہوا ہے اور برسر عام فروخت ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے، اور اس نے اپنی بڑی محفل میں کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی انکار کیا ہوا ہے، اگر قوم بھولے نہ تو۔ لیکن قوم کو اب اپنے جناب دماغ حاضر رکھنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ کوئی آگے کہے میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں جناب اس کے خلاف ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں اور میں یہ وہ۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ تو وہ لڑے نا جس نے غلامی قبول کی ہو، اس کا مطلب ہے تو غلام تو ہے نا، یہ تو مانی بات۔ اس کا مطلب ہے تو نے 3.5 سال تو غلامی میں گزارے ہیں۔ آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، جس نے نہ تیری غلامی قبول کی، نہ نواز شریف کی غلامی قبول کی، نہ شاہد خاقان کی غلامی قبول کی، نہ پرویز مشرف کی غلامی قبول کی۔ ہر ظالم کے سامنے بھی کھڑے رہے، ہر جابر کے سامنے بھی کھڑے رہے، اور جو حق بات کہنے کے لیے قیمت دینی پڑی اس کو بڑا سینہ چوڑا کر کے قیمت دی، اور یہاں لاشیں اٹھانی پڑی، خون دینا پڑا، بڑا کھل کے دیا، اور نہ جناب اس کے بعد اپنی بات سے پھرے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا پیام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ سب جانتے ہیں نہ مشرف کے دور میں ناکام پھرے، اور نہ جناب نواز شریف کے، اور نہ وہ خاقان کے، اور نہ جناب اس عمران خان کے، اور ابھی بھی جو آئے بیٹھے ہیں ہم انہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ حضور کے دین کی طرف۔ ڈالر تم سے سنبھل گیا، کہتے ہیں نہیں معیشت 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 معیشت۔ میں نے کہا ہے اللہ کے بندو، ہم نے پاکستان معیشت کے لیے نہیں بنایا تھا، معیشت کو تو تم نے برباد کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو بھوکا آدمی ہو نا، بھوکا آدمی غیرت مند ہو، لیکن اس کو رات کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے۔
لیکن بے غیرت ہو اور اس کے محلوں میں اور اس کے سوس بینک اکاؤنٹوں میں اگرچہ اربوں پڑے ہوں، اس کو کبھی سکون کی نیند اور سکون کا حیات میسر نہیں ہوتی۔ تم بے شرم ہو اور بے غیرت ہو اور قوم کے لوٹنے والوں کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اس کی انجام دیکھنا ہے تو پرویز مشرف کی تازہ صورتحال دیکھ لیا کرو، کبھی یہ دیکھ لیا کرو کہ انجام کتنا برا ہے۔ یہ 4 دن کی چاندی ہے، یہ 4 دن کی طاقتیں ہیں۔ وہی بات ہے، طاقتیں تمہاری ہے، خدا ہمارا ہے، اور ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہے۔ کسی کو اپنی طاقت کا زوم آج بھی ہے تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت آزما لو۔ ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو احمد اللہ شاہ مدراسی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو امام فضل حق خیر آبادی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو مولانا عنایت کاکوروی والے ہیں، ہم سینے وہی رکھتے ہیں جو کفایت اللہ کافی والے ہیں، اور ہمارے سینوں کو نسبت امیر المجاہدین والی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور تم بہکا اس کو سکتے ہو جس کو اپنے ماضی کا کوئی پتہ نہ ہو۔ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے، بڑا چمکتا ہوا ہے۔ وہ اگرچہ 1857 بھی ہو، وہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہو، وہ مغلیہ دور ہو، ہمارا ہر ماضی چمکتا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کسی بھی ماضی میں ہمارے بڑوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، وہ کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو۔ اور ہمارا انشاءاللہ مستقبل بھی اسی لیے چمکتا رہے گا کہ ہمارا راستہ بڑا صاف اور متعین ہے۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، ہمیں اپنے رستوں کی دشواریوں کی پہلے سے خبر ہے کہ ہم جن چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ ہاتھ پر کوئلے ہیں، اور جناب نیچے زمین پر انگارے بچھائے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے۔ منزلیں کیسی بھی دور ہو جائیں، رستے کیسے بھی سخت ہوں، حالات کتنے بھی گرم و سرد ہو جائیں، ہم نے حضور سے وفا کرنی ہے۔ ہم نے اس پاکستان کے اندر حضور کے نظام کو لے کر آنا ہے اور تاجدار ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ حضور کے دین کا نعرہ لگانا ہے، اور بڑا سینہ چوڑا کر کے لگانا ہے کہ لبیک آخر دعوانا۔